سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 37۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے اور قیامت کے بعد کے چند ایک احوال کو بیان فرمایا ہے، اور ان احوال میں بھی ہر ایک کے ساتھ اللہ پاک نے اسی سوال کو دہرایا کہ اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں بھی سوال یہی ذہن میں آئے گا کہ قیامت کے ہولناک حالات اور پھر مجرموں کی پکڑ اور گرفت، سزاؤں کا ذکر، یہ نعمت کیسے ہو گئی؟ تو علماء نے اس کے جواب میں یہی دو باتیں لکھی ہیں کہ ایک تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آگاہ کر دینا، صدیوں بعد جو واقعات پیش آنے ہیں، جو حالات پیش آنے ہیں، اس کا ابھی سے بتا دینا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت پہ اللہ پاک سوال کرتے ہیں، بتاؤ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا پھر دوسرا مطلب بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ظالموں کی گرفت کا ہونا۔ دنیا میں بعض اوقات مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، ظالم دندناتا پھرتا ہے، آخرت میں ظالم کا پکڑا جانا یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اس لحاظ سے اللہ پاک نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ۔ قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، فرمایا وہ وقت یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور یہ سرخ ہو جائے گا چمڑے کی طرح۔ علماء نے لکھا ہے کہ وردہ عربی زبان میں گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، وہ سرخ ہوتا ہے، اور دہان اس چمڑے کو کہتے ہیں جس کو رنگ لیا گیا ہو۔ جب چمڑے کو رنگ لیا جاتا ہے تو وہ سرخی مائل لال اور گلابی سا ہو جاتا ہے، تو آسمان کا رنگ اب ہمیں نیلا سا نظر آتا ہے، اگرچہ حقیقت کوئی نہیں جانتا کہ اس کا رنگ کیا ہے، لیکن اس دن اس کا رنگ سرخ ہوگا، پھٹ جائے گا آسمان۔ اور یہ سرخی کی طرف سرخ رنگ بول کر اشارہ اس طرف ہے
کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سخت غصے کا اظہار ہوگا۔ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ اللہ رب العالمین کے غیظ اور غصے کا اظہار ہوگا کہ آسمان پھٹ کے سرخ ہو جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا فکانت ابوابا، آسمان دریچے دریچے ہو جائے گا، یعنی آسمان میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور جو چیزیں اب نظر نہیں آ رہی وہ سب نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو صدیوں بعد حالت ہونی آسمان کی، اللہ پاک نے ابھی سے ہمیں اس سے آگاہ کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ان نعمتوں پر بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر فرمایا وہ دن آئے گا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلْ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن نہیں پوچھا جائے گا کسی بھی انسان سے نہ جن سے اس کے گناہ کے بارے میں، کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ نہ پوچھا جانے کا مطلب کیا ہے؟ جبکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ سورۃ الحجر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے۔ ایک جگہ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ضرور سوال کریں گے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ انسانوں سے، جنوں سے، مجرموں سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا، ان کے گناہوں کے متعلق کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ تو یہ بظاہر تو دونوں آیتوں میں تضاد ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے ضرور سوال ہوگا، ایک طرف کہا جا رہا ہے بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ تو علماء نے اس کا جواب یوں دیا، قرآن کریم کو سمجھنا بھی ہو تو بندہ اپنی سمجھ سے نہیں سمجھ سکتا جب تک کسی سمجھانے والے سے نہ سمجھے۔ اللہ ہمیں سمجھانے والوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ایسے خود قرآن سمجھ آنے والی کتاب ہوتی تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ساتھ کیوں بھیجتے؟ صحابہ تو عربی دان تھے، عربی سمجھتے تھے، تو اللہ پاک صرف قرآن اتار دیتے کہ لو بھئی پڑھو، سمجھو اور عمل کرو۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم کے ساتھ صاحب قرآن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا۔ کیوں؟ کہ معلم کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ علماء فرماتے جہاں یہ فرمایا کہ سوال ضرور ہوگا، ہم لازمی پوچھیں گے، وہاں پوچھنے کا مطلب تحقیق نہیں۔ ایک ہوتا ہے پوچھنا اس طرح کہ ہاں جی آپ نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، اور ایک ہوتا ہے پوچھنا اس انداز سے کہ ڈانٹتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ دونوں سوالوں میں فرق ہے۔ ایک سوال تحقیق کے لیے ہوتا ہے، ایک سوال توبیخ، تہدید اور ڈانٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جہاں فرمایا کہ سوال ضرور ہوگا، وہاں سوال ہوگا ڈانٹنے کے لیے، توبیخ کے لیے، تہدید کے لیے، پریشر ڈالنے کے لیے۔ اور جہاں فرمایا سوال نہیں ہوگا، نہیں پوچھا جائے گا، یہاں نفی ہے تحقیق کی۔ حقیقت تو اللہ جانتا ہے، حقیقت حاصل کرنے کے لیے اللہ سوال نہیں کرے گا۔ اللہ پاک جو آخرت میں مجرموں سے پوچھے گا تو وہ اس لیے نہیں پوچھے گا کہ بھئی ہاں جی آپ نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، اللہ کو تو پتہ ہے کیا کیا کیا۔ تو اس لیے تحقیق کے لیے سوال نہیں ہوگا، ڈانٹنے اور ڈپٹنے کے لیے سوال ہوگا۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن کسی انسان، کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، یعنی اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی۔ اللہ پوچھے بغیر ہی جانتے ہیں کس نے کیا 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 ہے۔
اب اس نعمت پہ بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارے سارے گناہ میرے پاس محفوظ ہیں۔ لوح محفوظ میں فرشتوں نے جو کاغذ لکھے، رجسٹر لکھے، ان میں وہ تمہارا اعمال نامہ اس میں سب درج ہے۔ اس بات سے آگاہ کر دینا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کثرت نعم کے باوجود بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب سوال ذہن میں آئے گا کہ اللہ کو تو مجرموں کا پتہ ہے، لیکن فرشتوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ فرشتوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مجرم ہے یہ نہیں؟ تو اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم، اس دن مجرم پہچانے جائیں گے اپنی علامات سے۔ جو مجرم ہوں گے وہ اپنی علامات سے پہچانے جائیں۔ ہر قسم کا جرم کرنے کے لیے الگ علامت ہوگی اور اس علامت سے مجرم پہچانا جائے گا۔ جس طرح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، خدا نخواستہ جو بندہ زنا کرتا ہے اور زنا کا عادی ہے اور توبہ نہیں کرتا، فرمایا اس سے ایسی بدبو اٹھے گی کہ سارے اہل معاشر اس سے نفرت کریں گے، تو وہ اپنی بدبو سے پہچانا جائے گا۔ اسی طرح جو گالیاں دیتا ہے اس کی پہچان الگ ہوگی، جو جھوٹ بولتا ہے اس کی نشانی الگ ہوگی، جو نمازوں کو چھوڑتا ہے اس کی نشانی الگ ہوگی، حرام کماتا ہے اس کی نشانی الگ ہوگی، جو لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے اس کی نشانی الگ ہوگی۔ ہر مجرم اپنی نشانی سے پہچان لیا جائے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میدان حشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک ہزاروں نہیں لاکھوں انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوں گی، لاکھوں انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوں گی، تو ان سارے لوگوں میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی امت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ایک مثال دی اور فرمایا سینکڑوں ہزاروں گھوڑے ہوتے ہیں، ان گھوڑوں کے اندر تم اپنے گھوڑے کو پہچان لیتے ہو کہ نہیں پہچان لے؟ تمہیں پتہ چل نہیں جاتا کہ یہ میرا گھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے، تو میں ان وضو کے اعضاء کی چمک سے اپنی امت کو پہچان لوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب بازو دھویا کرتے تو وہ یہاں تک کونی تک بازو دھویا کرتے، اور جب پاؤں دھوتے تو وہ پنڈلی تک پاؤں دھوتے، اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کے اعضاء چمکیں گے، فمن شاء ان یطیل غرتہ فلیفعل، اب جو چاہتا ہے کہ اس کی چمک بڑھ جائے وہ بڑھا لے، تو وہ زیادہ دھوتے کہ میری چمک زیادہ بڑھ جائے۔ لیکن بہرحال جس طرح یہ امتی، یہ نمازی وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچانے جائیں گے، اسی طرح مختلف نیک اعمال کرنے والے اپنے اپنے نیک اعمال کے ٹیگ سے پہچانے جائیں گے۔ ایسے ہی یہ ٹیگ لگے ہوئے ہوں گے کن پر؟ مجرموں کے اوپر۔ آج موٹر وے پہ جائے نا تو وہ کہتے ہیں جناب ایم ٹیگ لگوا لیں، ایم ٹیگ لگا ہوا دور سے ہی کمپیوٹر بتا دیتا ہے جناب اس گاڑی کا ایم ٹیگ لگا ہوا ہے، لہذا گاڑی پاس ہونے دو، پیسے کٹ گئے گاڑی پاس ہو گئی۔ اسی طرح وہاں مجرموں کے بھی ٹیگ لگے ہوں گے اور اللہ کے مخلص اور ایمان والے بندوں کے بھی ٹیگ لگے ہوں گے، اور فرشتے انہی ٹیگ سے، انہی نشانات سے ہر بندے کو پہچان لیں گے۔ اور پھر جو مجرم ہوں گے فرمایا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کو پکڑ لیا جائے گا پیشانیوں سے اور قدموں سے،
فرشتے ان کو پکڑیں گے، بعض کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے، بعض کو قدموں سے پکڑ کے کھینچیں گے۔ یہ مجرموں کا حال ہوگا۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کے گلوں میں توق ایسے ڈالے جائیں گے کہ پیشانیاں قدموں سے ملیں گی۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ میں لکھا ہے، ہو سکتا ہے ہڈیاں پسلیاں توڑ کے قدموں کو پیشانیوں سے ملا دیا جائے۔ یہ مجرموں کا حال ہوگا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک نے ان حالات سے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور ڈھیر ساری کثیر نعمتوں میں اللہ پوچھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، اب بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ۔ پھر وہ جہنم، جس جہنم کو ابھی ہم نے لوگوں نے بہت دیر کے بعد دیکھنا ہے، قیامت کے بعد نظر آئے گی، موجود ہے، اب بھی اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، کہاں ہے اللہ بہتر جانتے، لیکن ابھی وہاں تک پہنچے نہیں، اللہ نے پہلے ہی اس جہنم سے ہمیں آگاہ کر دی۔ فرمایا ھذہ جہنم، یہ وہ جہنم ہے، التی یکذب بہا المجرمون، جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ غنڈہ گرد، جرائم پیشہ، بدماش لوگ، کافر اور منکر لوگ جس جہنم کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ جہنم یہ کھڑی ہے، یہ ہے وہ جہنم۔ اللہ پاک فرمائیں گے جس جہنم کا تم انکار کرتے ہو، وہ جہنم سامنے تمہارے وہ کھڑی ہے، اب جاؤ اس کے اندر۔ فرشتے گھسیٹ کے لے جائیں گے، اور وہاں کیا حال ہوگا؟ فرمایا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، چکر لگائیں گے اس جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، اس کے درمیان ان کے چکر لگ رہے ہوں گے، طواف ہو رہے ہوں گے۔ اس کی تحقیق سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی گزر چکی کہ یا تو یہ گرم پانی کا کھولتا ہوا چشمہ جہنم سے باہر ہوگا، اور جب یہ جہنم کے اندر پیاس کی شدت سے تڑپیں گے، پھڑکیں گے، اور فرشتوں سے گریہ زاری کریں گے کہ ہمیں پانی کا گھونٹ ہی پلا دو، تو اللہ پاک فرمائیں گے لے جاؤ ان کو گرم چشمے پہ۔ تو فرشتے جہنم سے نکال کے گرم چشمے پہ لے جائیں گے، اور فرمایا فَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی انتڑیاں بھی کٹ کے گر جائیں گی، انتڑیاں بھی کٹ کے گر جائیں گی، اور وہاں سے پھر چیختے چلاتے پھر جہنم کی طرف دوڑیں گے، پھر پیاس لگے گی، پھر کھولتے پانی پہ جائیں گے۔ تو اسی طرح ان کا طواف اور ان کے چکر جہنم اور کھولتے پانی میں لگتے رہیں گے۔ یا بعض حضرات نے لکھا ہے اسی جہنم کے اندر ہی یہ گرم پانی کا چشمہ، جس کے ارد گرد یہ لوگ پھیرے لگاتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ حالات ہیں ان کے جنہوں نے اللہ کی مان کے زندگی نہیں گزاری۔ اس لیے میں آپ اگر ہم سے غلطیاں ہو گئیں آج ہی توبہ کر لیں۔ اللہ کو توبہ بڑی محبوب ہے، بڑی پسند ہے۔ یقیناً ہم خطا کار ہیں، اگر مگر کیا ہم یقیناً خطا کار ہیں، تو عاجزی، انکساری، توبہ، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو جہنم کے حالات بھی میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ میری نعمت ہے، اور اتنی ڈھیر ساری اور کثیر نعمتوں میں بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ۔ یہاں تک تو قیامت کے ہولناک احوال کا اور جہنم کی سزاؤں کا ذکر تھا، جس پہ بار بار پوچھا گیا بتاؤ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے جنت کی بہاروں اور اس کے خوبصورت اعزازات کا ذکر ہے، اور وہ تو یقیناً نعمتیں ہیں، ان کا تذکرہ اگلے رکوع میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی ہر نعمت کی
قدر اور اس پہ شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما